اچھا پھر تو یہ تھا ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہاں جی یہ ہو چکا تھا پہلے. اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں پہلے. اس کا ایک پہلو رہ گیا. فضیلت کے بابی ہیں اصل میں. تو انہوں نے توہین کے دونوں مجھے وہ حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی تعریف میں جو حضرت مسیح وسلم وہ رکھے اپنے پاس. جی حضرت اس کتاب میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو سب مولوی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریروں میں سے وہ حصے جہاں اپنی بحیثیت مسیح فضیلت کا ذکر ہے یا مسیح مادی کے طور پر ان کو نکال کر عامت الناس میں جوش دلاتے ہیں. اور یہی طریق اسمبلی میں بھی اختیار کیا گیا. حالانکہ تقویٰ کا طریق یہ ہے کہ پہلے اصولی بحث کی جائے کہ اہل اسلام کے نزدیک مسیح کا مقام کیا ہوگا, وہ امت سے کہ دوسرے لوگوں سے ادنا ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں جو حوالہ تھا پہلے میں پڑھ چکا ہوں, وہ ہے آپ کے پاس اویلیبل؟ شیعہ والوں کا تو نہیں, وہ جو ہاں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب علماء پچھلوں سے امام مہدی, ہاں وہ ہے حوالہ. اب میں ابھی چاہوں گا تو کچھ دیر تک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ انسان بے وجہ جوش میں آئے اور آپس میں خام خواہ کی بحث شروع کر دے, فضیلت کے موضوع پر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال اٹھایا گیا ہے بحث کے دوران آپ نے مجبوراً یہ گفتگو کی ہے. لیکن آپ کو شوق نہیں تھا کہ خام خواہ اپنی فضیلت کے قصے بیان کرتے رہے, بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب خدا تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور آپ کو کہا کہ تو وہ مسیح ہے جو پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے اور تجھے مسیح کا لقب دیا جاتا ہے, تو حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں کہ مدتوں میں اس سے بہت گھبراتا رہا اور اپنے تئیں یہ تعبیر کرتا رہا کہ میرے مسیح سے کیا نسبت, مطلب تھا میں ایک امتی عام انسان ہوں, غیر نبی ہوں, اور اس کا کچھ کوئی معنی ہوں گے. اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقی اصلی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی طبیعت میں بے حد عجز تھا, انکسار تھا, کوئی فخر کی عادت نہیں تھی. لیکن جب مناظرے ہوئے ہیں, جب غیروں سے مقابلے ہوئے ہیں, تو اس وقت جو اصولی مسلک ہے اس کو بیان کرنے میں آپ نے خوف بھی نہیں کھایا اور بالکل بے جھجک بیان کیا ہے. یہاں آپ کا یہ مسلک ہے آغاز میں, جب وحی کے آغاز میں, کہ میں یہ سوچتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں, اس لیے جب مجھے مسیح کہا جاتا ہے تو محض ایک اعزازی لقب ہے, اس کی کوئی حقیقت دوسری نہیں. یہاں تک کہ بارش کی طرح وہی نازل ہوئی, مطلب ہے متواتر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور زور کے ساتھ یہ واضح کیا کہ تو امت محمدیہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہے. یہ امتی نبی یا ذلی نبی, یہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ مراد اس سے یہی ہے. من یطع اللہ والرسول والی آیت کے تابع اطاعت محمد مصطفیٰ اور اطاعت خداوند میں, خدا تعالیٰ کی اطاعت میں آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ اللہ کے نزدیک آپ کو اس زمانے کا امام مسیح بنایا گیا اور اس پہلو سے آپ کو نبی اللہ فرمایا گیا. جب اس مرتبے تک پہنچے ہیں آپ تحقیق کے, تو وہی کی شدت کی وجہ سے, اور پھر وہ حدیث جو مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح آنے والا مسیح جس کا ذکر فرما رہے ہیں وہ نبی اللہ ہوگا, تو آپ کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں نبی تسلیم کریں. اب یہ جتنی لغو جذباتی بحثیں ہیں ان کا حل اسی میں ہے کہ پہلے یہ ہم سے بات کرو کہ آپ کے نزدیک نبی کا مقام غیر نبی سے ادنا ہوتا ہے یا بڑھ کے ہوتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بعض شیعوں نے جب مبالغہ عملی سے کام لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بڑھ کر قرار دیا, تو اس پر تمام سنی علماء بہت مشتعل ہوئے اور ان پر جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, اس میں ایک یہ بھی ہے. تو کم سے کم سنیوں کو تو یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے
کہ مسیح چونکہ نبی اللہ ہے، کوئی دوسرا امتی اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیح جب آئے گا تو ان مولویوں کے نزدیک کیا دعویٰ کرے گا؟ وہ یہ کہے کہ میں نبی اللہ ہوں لیکن امتیوں کی دوسرے امتیوں سے ادنا ہوں اور ہر غیر امتی مجھ سے افضل ہے، تمام صحابہ مجھ سے افضل ہیں اگرچہ میں مسیح ہوں، یہ دعویٰ کریں تو مولوی سب جھٹلا دیں گے کہ تم کہاں سے نبی اللہ بن گئے؟ یہ تو مسلمان عقیدہ ہے سراج اعظم کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے باوجود نبی اللہ سے افضل نہیں اور مسیح ان سے افضل ہوگا۔ اس کے متعلق تو میں اتنے حوالے پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بس اس بحث کا رخ یہ ہے، اصل اس سے ہٹ کر کسی دفاعی اور کمزور بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ٹوک بات کرو کہ تمہارے نزدیک کیا عقیدہ ہے، اگر ہمارے نزدیک بھی وہی عقیدہ ہے تو پھر تکلیف کیا ہے؟ بین ہی ہمارا وہی عقیدہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا، اصولی بحث تھی کہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بحیثیت مسیح موعود، بحیثیت مہدی موعود دوسروں سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب افضل والی بحث میں جماعت احمدیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کا ذکر خود فرمایا، قرآن کریم نے آپ کی فضیلت کا ذکر کھلے لفظوں میں استعمال فرمایا، لیکن اس گفتگو کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ افضلیت کی بحث میں پڑھیں، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہزارہا ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اگر یہی بحث چل پڑے تو جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اشتعال انگیزی کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بعض لوگوں نے جو ان کے مرید تھے حضرت یونس بن متہ کے، انہوں نے جب سنا بعض صحابہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں تو وہ مشتعل ہوئے اور آپس میں ان کی تیز تکرار ہو گئی، تو میں ہوئی۔ اس پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو۔ پھر باوجود یہ فرمانے کے کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس چارہ نہ رہتا۔ یہ فرمانے کے باوجود جب حضرت موسیٰ کی قوم سے یعنی یہود سے کسی صحابی کی بحث ہوئی اور اس نے کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو ناراض ہوا، اور جب یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو۔ یہ ہرگز مراد نہیں کہ میں افضل نہیں ہوں، افضل ہونے کا تو خود دعویٰ ہے اور بڑے واضح کھلے الفاظ میں دعویٰ ہے۔ قرآن کریم نے خاتم کے علاوہ بھی آپ کی سرداری کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے احمدیوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ افضلیت کی بحث میں پڑھنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بے وجہ یہ علماء لوگ جو عام بازاری لوگ ہیں بیچارے جن کو کچھ پتہ نہیں ان کو اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور بے وجہ تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کم فہم لوگ ہیں، سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو شبدہ بازیاں چاہیے اور ہلکے گھٹیا اعتراضات سے عوام الناس میں اگر جوش دلا دیں تو سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ بس ان کو ایسا موقع دینا نہیں چاہیے، ان سے صرف اصولی گفتگو کریں، اور اسی پر میں آج گفتگو کروں گا اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے جو تائیدی حوالے ہیں بعض وہ پیش کروں گا۔ اصولاً یہ گفتگو ہے کہ مسیح اور مہدی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ پرانے حوالے تھے، حضرت علی کا چونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر ذکر چلا ہے اور حضرت امام حسین کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب غالی شیعوں کی گفتگو ہوئی تو وہ یہ بحث اٹھا رہے تھے جس جہاں سے حوالے لیے گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دوسرے سے افضل ہیں اور نبیوں سے افضلیت کی بات بھی کی گئی۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس قسم کی مبالغہ آمیزیاں نہ کرو،
حضرت امام حسین کا بھی کہتے تھے کہ وہ بھی سب سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کا تو قرآن میں نام نہیں ہے جبکہ زید کا نام ہے, ابو بکر کا ذکر ہے, علی کا ذکر نہیں ہے. شیعہ اور ذریعے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر واضح طور پر تو صرف حضرت ابو بکر ہی کا ذکر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت امام حسین کو تم ابلیت کے قائل ہو اس لیے تم فضیلت دے رہے ہو, حالانکہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابلیت کی کلیت نفی فرما رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تو فرمایا حضرت امام حسین رجال تھے میں سے تھے کہ نہیں. یہ ایک بحث ہے, اس کو توڑ مروڑ کے بعض حصوں کو اٹھا کر اشتعال انگیزی کے لیے جاہل آدمی پیش کر رہا ہے. کوئی عقل ہی نہیں ہے. موقع دیکھے, محل دیکھے, گفتگو کیا ہو رہی ہے. اور حضرت مسیح السلام بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے تو حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں کہلا سکتے, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے کہلا سکتے ہیں, کیونکہ قرآن فرماتا ہے ما محمد ابا احد من رجالکم, ایک بھی تم میں سے ایسا شخص نہیں مرد ہو جو جس کا رسول اللہ علیہ وسلم باپ ہو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اب یہ جو بڑی قوی دلیل دی ہے, روحانی طور پر اولاد تسلیم فرماتے تھے اور وہ الگ گفتگو کر رہے ہیں. ان سب حوالوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور شرارت کے لیے اس قسم کی باتیں لیتے ہیں. حضرت علی کے مطابق فرمایا کہ دیکھو میں زندہ موجود ہوں تمہارے اندر, مجھے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر اور علی کا مقام اور مرتبہ بخشا ہے, کیونکہ امام مہدی میں یہ مرتبے شامل ہیں. اور یہ عقیدہ تمام اہل سنت کا ہے اور ہونا چاہیے کہ امام مہدی کے اندر الویت کا مرتبہ شامل ہے, اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کی بے وقوفی ہے, کیونکہ افضلیت تو باہر مانتے ہیں, یہ تو شامل ہونا تو اس سے بہتر بات ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زندہ موجود ہوں تمہارے اندر اور خدا گواہ ہے کہ اس نے مجھے بنایا ہے. تو تم جو ایسی بحثوں میں پڑھتے ہو جہاں دونوں فرقے شیعہ اور سنی اپنی اپنی حدیثیں نکالتے ہو اور دوسرے کی حدیثوں کو جھٹاتے ہو, یہ بحث ہے مسیح علیہ السلام کی. اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہو, ہر آدمی اگر شیعہ ہے تو کہے گا سنی حدیثیں جھوٹی اور ہماری حدیثیں سچی, اور ہم حضرت علی کی فضیلت تمام صحابہ پر اور حضرت ابو بکر وغیرہ پر خصوصیت سے ثابت کر چکے. جب سنی اپنی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری حدیثیں جھوٹی ہماری سچی. اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں زندہ موجود ہوں. تم مردہ علی جو فوت ہو چکے اور ان کے متعلق ان کی حقیقت سمجھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی قطعی ذریعہ موجود نہیں رہا, کیونکہ ایک دوسرے کی حدیثوں کو جھٹلا رہے ہو. مجھ سے پوچھو. اور یہ جو ہے نا پوچھنا, یہ ایک بہت ہی گہری حکمت کی بات ہے جو ایک حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہی ہے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا مقام بھی اور عیسیٰ کا مقام بھی حکم عدل کا بیان فرمایا ہے. بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی ہیں تو کیسے ممکن تھا کہ آپ اپنے حکم عدل ہونے کا انکار کرتے, مولویوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیتے کہ نہیں بھی مجھے خدا نے بنایا تھا مگر میں آپ سے بڑا ڈرتا ہوں, آپ کی بےزبانی جو ہے اس سے میں کافی زخم کھا چکا ہوں, میری توبہ میں حکم عدل نہیں. مسیح موعود علیہ السلام تو وہی ذکر کر رہے ہیں کہ تمہاری بدزبانیوں کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تمہاری تیز تلواریں جو زبان کی چلتی ہیں وہ سخت مجھ پہ ظلم کریں گی اور کر چکی ہیں, لیکن میں حقیقت حال سے بیان سے باز نہیں آؤں گا. یہ عظمت کردار ہے اور اصولی بحث ہے. فرماتے ہیں خدا نے جب مجھے اس مقام پر فائز کیا ہے تو مجھ سے پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور وہ حقیقت یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابو بکر بلا فصل خلیفہ ہیں, حضرت عمر نمبر 2, جس طرح تقدیر الہی ظاہر ہوئی ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ سنی علماء وہ عبارت شیعہ مناظرے سے عبارتیں اٹھاتے ہیں اور سنیوں کو انگیخت کرنے کے لیے اور شیعوں کو انگیخت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, حالانکہ موقف ان کا اور وہ بھی بڑے مضبوط دلائل سے بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ بحثیں سب بیکار ہیں, کیا الفاظ کہے کیوں کہا. بنیادی بات یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تھا میں مسیح ہوں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تھا میں مہدی ہوں.
اور یہ شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی اور مسیح کے لیے بہت بڑا مرتبہ مانتے ہیں. کوئی دعوے دار جو سچا ہو وہ بھی وہی بات کہے گا اور جو جھوٹا ہو ان کے نزدیک وہ بھی وہی بات کہے گا. کیونکہ جب آپ کہہ دیں کہ میں اس منصب پر ہوں تو اس منصب کے لوازمات بیان کرنا اور انہیں تسلیم کرنا ایک لازم بات ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے میں ہوں ڈپٹی کمشنر مگر ایک تحصیل کا افسر بھی نہیں ہوں اور چپراسیوں سے بھی بدتر ہوں. اور تحصیلدار تو بہت معزز مقامات پر ہیں, تھانے دار تو میرے بہت اعلیٰ افسران ہیں. کون کہے گا ایسے ڈپٹی کمشنر کو کہ تم ڈپٹی کمشنر ہو گئے تم باہر پاگل و جنونی ہو؟ اگر وہ یہ کہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ, بڑے بڑے اعلیٰ افسر اور قابل لوگ موجود ہیں, مگر اللہ نے مجھے یا حکومت نے مجھے جس مرتبے پر فائز کیا ہے اس کا مقام یہ ہے, وہ ان سے بالا ہے اور یہ مقام حکم عدل ہونے کا ہے. پر حضرت مسیح علیہ السلام کی بحث فضیلت کے بے وجہ اظہار کے لیے کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ نے بحث کے دوران جب مناظر نے ایک ناجائز مسلک اختیار کیا اس کو سمجھانے کے لیے اس کے مقابل پر دلیل دی اور اپنا مقام بیان ہی وہ بیان کیا جو امام مہدی اور مسیح کا ہونا چاہیے. اس پر بات ختم ہے. اگر مسیح اور مہدی کے مقام سے بڑھ کر بیان کیا تو نکالو, یہ بحث کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے احمدیوں کو اس سے بالکل مروب ہونے کی ضرورت نہیں. ان کو چیلنج کریں, میدان میں کھینچ کے لائیں کو تم بتاؤ مسیح اور مہدی کا کیا مقام ہے. اب دکھاؤ ذرا عبارت. بہت عبارتیں میں پڑھ چکا ہوں, میں ساری نہیں پڑھوں گا, مگر علامہ باقر مجلسی کی یہ عبارت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ شیعوں کو انگیخت کرنے کے لیے خصوصیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ میں علی سے افضل ہوں یا علی مجھ میں ہے, میں وہی علی ہوں جو دوبارہ, علی کا افضل کو لفظ نہیں آتا, میں وہی علی ہوں دوبارہ تم میں زندہ موجود ہوں. تو وہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے متعلق اپنے قصے کا اپنے روایتوں کے جھگڑوں میں مبتلا نہ ہو. تمہاری روایتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, دونوں ایک دوسرے کی روایتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو. میں موجود ہوں تمہارے اندر, مجھ سے پوچھو. اس سے بہتر مسلک اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا. بس شیعوں کے نزدیک مہدی کا مسلک ہے کیا, یہ گفتگو ہے. علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں یقول مہدی یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل ومن اراد ان ينظر الى موسى و یوشع فہا انا ذا موسى و یوشع الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین. اور اس کے بعد کیا ان کے پاس عذر باقی رہ جاتا ہے جھگڑنے کا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موعود نہیں ہے, مگر جب تک اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں, مسیح موعود کے منصب کا بیان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے, اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے. یہ تو ناممکن ہے کہ میں ہوں مسیح موعود مگر مسیح موعود کی باتیں مجھ میں نہیں پائی جاتی. ایسی جہلانہ بات یہ کرتے ہیں, یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کوئی شخص دعویٰ مسیح موعود کا کرے اور اپنی علامتیں چپراسیوں کو بیان کرے. جو مسیح موعود کا دعویٰ کرے گا مسیح موعود کی علامتیں بتائے گا, وہ یہ علامتیں ہیں. اس کا ترجمہ ہے بہار الانوار جلد 13 صفحہ 202 سے لی گئی ہے. یعنی جب امام مہدی آئے گا تو اعلان کرے گا کہ اے لوگوں, اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں, اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں, اور اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں. یہ منصب کی بحث ہے. اب بتائیں, علامہ باقر نے گستاخیاں کی ہیں, مگر اگر انہوں نے گستاخیاں کی ہیں تو پھر سارے شیعوں کا مسلک ہی یہی ہے حقیقت میں, کیونکہ کسی شیعہ نے ان پہ تان نہیں کیا. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے. مجھے بتاؤ وہ عالم کون ہے جس نے علامہ باقر مجلسی کی اس عبارت کو کوٹ کیا ہو
اور کہا ہو کہ جھوٹ بولتا ہے، بد بکتا ہے، اس نے کفر کی بات کی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو مارو کوٹو، اس کو جلاؤ، کیونکہ اس قابل نہیں ہے کہ شیعوں میں شامل کیا جائے. شامل ہے، امام ہیں ان کے، امام تو ان معنوں میں نہیں مگر بہت بڑے عالم اور ایسے جن کو عموماً سند مانا جاتا ہے. اب بتائیے سنی عبادت بھی کوئی ہے دوبارہ یاد دہانی کے لیے؟ پہلے پڑھ چکا ہوں. سنیوں کے لیے ایسے حضرت امام مجد علی ثانی ابن عربی، ان کے یہی بالکل مجد علی ثانی کا تو بہت ہی عظیم شان ہے، وہ خراج تحسین آنے والے ماضی اور مسیح کو. تو یہ جھگڑا بالکل لغو ہے. امام باقر کا میں نے کہا تھا نا، انہوں نے کوٹ کیا. علامہ باقر مجلسی نے یہ بات کہی ہے مگر حوالہ دیا حضرت امام باقر کا، وہ ٹھیک ہے. تبھی میرے منہ سے امام باقر بھی نکل گیا تھا. دو ہیں نام ملتے جلتے، اس لیے وہ شبہ ہو گیا. اچھا کیا آپ نے وضاحت کرا دی. علامہ باقر مجلسی ٹھیک ہے، انہوں نے کوٹ کیا ہے، لیکن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. کہتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا. یہ مزید وضاحت کر دوں تو شیعوں کا تیر ہدف پھر کہ تیر کا ہدف صرف امام باقر ہی نہیں بنیں گے، حضرت نہ علامہ باقر مجلسی نہیں بنیں گے، حضرت امام باقر بھی بن جائیں گے. ان کو بھی پھر اسی تلوار سے ذبح کرو. کیوں تکلیف نہیں ہوتی اس کو پڑھ کے؟ صرف ایک شخصی نفرت ہے اور کچھ نہیں ہے. اصولی طور پر دیکھیں، کہہ دیں کہ یہ کہتے ہوں گے، ہم نہیں مانتے، ہمارے یہ جواب جو مجھے عادتیں ہیں ہم لوگوں کی، جو کہتے ہیں کہیں، لیکن اصولی اختلاف کا حق ان کو کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ کہہ کر اشتہار دینا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے کہ انہوں نے بے عزتی کی ہے کسی کی، کیونکہ مسلک جو بیان کیا ہے ایک مرتبے کا ہے، وہ مسلک وہی ہے جو سب بیان کرتے ہیں، اور اس میں عزت بے عزتی کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر ان باتوں پر تم اشتہار دلاتے ہو تو پھر شیعہ تو حضرت کرشن کو خدا کا اوتار مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور پوچھو تو ان سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو افضل سمجھتے ہیں کہ نہیں. ہر مسلک جو ہے، ہر مذہب افضلیت کی بحث میں تو ضرور پڑا ہوا ہے. حضرت مسیح کو ان سب سے افضل یہ مانتے ہیں کہ نہیں عیسائی؟ تو ان کا قتل عام کیوں نہیں کروا دیتے؟ اس لیے کہ آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان حکومتوں کے آگے. ظلم ہے، جھوٹ ہے، اندر کی باتیں اور ہیں. صرف جہاں کمزور دیکھ کر رگیدنے کا شوق پورا کرتے ہیں، وہاں سوچتے ہی نہیں تقویٰ کا اختیار کرتے ہوئے کہ اصل مسلک ہے کیا. جب بھی کوئی شخص کسی فرقے سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اپنے امام کو بسا اوقات وہ دوسرے سے افضل سمجھتا ہے. یہ میں عام بات کر رہا ہوں. پہلی دلیل اور تھی، پہلی دلیل تھی حق پر مبنی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بین ہی وہی مسلک ہے، منصب مسیحیت اور منصب مہدویت پر، جو شیعہ ائمہ کا ہے اور جو سنی ائمہ کا ہے. یہ ایک بات ختم ہوئی. اب اصولی بات ہے، کیا ان ایسی باتوں پر اشتعال انگیزی کا حق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، حضرت رام ہیں، حضرت کرشن ہیں، ہندو ان کو مانتے ہیں، حضرت زرتشت کو زرتشتی مانتے ہیں، بدھا کو ماننے والے بودھ ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کے بانیوں کے اپنے ایک مرتبے ان لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور ان سے پوچھو تو بلا استثناء یہ جواب دیں گے کہ تمہارے نزدیک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مرتبہ ہو، ہمارے نزدیک وہ افضل ہیں. اس کو اشتعال انگیزی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہنے کا حق ہے کہ تم ان کو کہہ دو کہ ہم تمہارے بننے کی بات تمہیں پتہ چلے گا، اور یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری باتیں ہم لغو سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ لوگ اپنے کسی امام کو بڑا سمجھتے ہیں مرتبے میں، اس لیے ان کا قتل غارت کو یہ حد تک رسول ہے، یہ انتہائی جاہلانہ مسلک ہے، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں لیتی سوائے مولویوں کے. اب زندگی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ میں نے جائزہ لیا ہے تمام مذاہب کا اس دور میں بھی پہلے بھی، آج تک آپ کو آج تک تو نہیں کہنا چاہیے، پہلے بعض ادوار میں کچھ آپس میں جھگڑے کی باتوں پہ چلے ہیں، اس دور میں اس زمانے میں سوائے مولویوں کے جو مسلمان کہلاتے ہیں، کوئی مذہب کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہو، اس کے مذہبی رہنما ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کا فتویٰ نہیں دیتے، نکال کے دکھائیں، اور یہ بحث نہیں کرتے کہ فلاں نے فلاں کی بےزتی کر دی، فلاں نے فلاں کی بےزتی کر دی۔ اب عیسائیوں میں سینٹس کا جھگڑا ہے، اور جو کیتھولسزم ہے وہ بہت سے سینٹس کو ماننے والا، یعنی کیتھولک مذہب، اور اس کے نتیجے میں ہر سینٹ کا ہر ایک شخص نے، یہ گروہ نے اپنا ایک سینٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کو وہ دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اب یہ جھگڑے یہاں کیوں نہیں چلتے کہ فلاں نے کہہ دیا فلاں افضل ہے، اس کو قتل و غارت کرو، مارو کوٹو، اس کو عیسائیت سے باہر نکال کے پھینک دو۔ ہندوؤں میں اتنے اختلافات ہیں، مگر یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ سکھوں کو ساتھ میں لائیں کہ تم بھی اصل میں ہندو ہو۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اچھوتوں میں بھی ہاتھ نہ ڈالنا، یہ بھی ہندو ہیں، ان کو نہ ہم سے لے کے جاؤ۔ اتنا روشن دماغی ہے ان میں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھوت ہمارے اندر کیا کرتے ہیں، یہ پلید لوگ، ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سکھوں کا کیا تعلق ہندو مذہب کا؟ انہوں نے توحید کا اعلان کیا، اور باقی سب کو کاٹ کاٹ کر پھینکنا شروع کریں تو جو اکثریت ہے ہندوستان میں ہندو کی، وہ نہایت معمولی اقلیت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ بے وقوف نہیں ہے، اور یہ عقل جنہوں نے نہیں سیکھنی وہ لگے ہوئے ہیں دہاڑی پر اس کام پہ، دن رات یہی مشورہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیزی کریں، اور پھر عوام الناس کا دباؤ ڈلوا کر اپنی مرضی کی باتیں منوائیں۔ آج کل پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں اسمبلی میں کل کیا حرکتیں ہوئی ہیں، جو حتی کہ صحابہ اب شروع ہو گیا ہے، پہلے شروع ہوا تھا حتی کہ رسول، اس کو تو آنکھیں بند کر کے سب نے مان لیا، کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ سوال اٹھائے کہ کیا قرآن کی روح سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی روح سے نبیوں کی ہتک کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کہ نہیں، کیا خدا کی ہتک کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کہ نہیں۔ وہ نکالتے، اس بحث میں پڑھتے، اس کی ضرورت ہی کسی کو نہیں ہے۔ مجال ہے حق بات کی خاطر کوئی کھڑا ہو سکے، اگر خطرہ ہو کہ اس میں عزت جائے گی، ٹوپی اترے گی، ٹانگ کھینچی جائے گی اور ممبری جائے گی، یہ اگر خوف ہو، کوئی نہیں ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن بعض مجبوریوں میں بعض دفعہ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب جو پیپل پارٹی کی موجودہ حکومت ہے، ان میں شیعہ عناصر بھی ہیں، اور کافی ان کا زور بھی ہے بیچ میں۔ اب وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ احمدیوں کے ساتھ جو ہو چکا اب شیعوں کے ساتھ بھی دوبارہ کیا جائے، اور چونکہ صحابہ کی حد تک کا مسئلہ خصوصیت سے شیعوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور انہی کی خاطر اٹھایا گیا ہے۔ ایک پس منظر یہ ہے، اس لیے یہ لوگ اس کی تائید نہیں کر سکتے، لیکن پیپل پارٹی کی سنی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بہانے پیپل پارٹی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ دوسرے پیپل پارٹی کے جو سنی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے خام خواہ فہمت ڈھائی ہوئی ہے، ایک اور ان کو ہتھیار دے دیا تو یہ سر پہ ایسے چڑھیں گے کہ پھر لاکھ کوشش کرو اتریں گے نہیں۔ یہ ہے اصل پس منظر جو بحث کل چلی ہے، اور اس پہ علامہ طارق صاحب ہیں کوئی سپاہی صحابہ والے، انہوں نے وہ ہنگامہ برپا کیا، آپس میں لگتا تھا کہ کرسیاں چل جائیں گی، اور آخر پہ جب دو موشنل برخوست شروع تھی، ایک وزیر صاحب نے اپنا جو پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا اس کے مطابق ایک بل پیش کیا ہوا تھا کہ اس پر بحث ہو، اور دوسری طرف یہ علامہ طارق صاحب یہ اٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بل جو ہے وہ صحابہ کی حد تک کے نتیجے میں فوجداری جو ہماری دفعات ہیں ان میں جرم داخل کرو اور اس کی سزائیں مقرر کرو۔ یہ بحث چلی ہے کل، اور بیک وقت دونوں بل پیش کر رہے تھے، اور مچھی ہٹا بن گیا تھا
اسمبلی کا فلور, اسمبلی کا ایوان, اور کہتے ہیں اس قدر تو میں ہوئی, اس قدر تو تکار ہوئی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی, ایک ہنگامہ تھا. جب آخر بیچارے نائب اسپیکر صاحب نے تنگ آ کر اسمبلی برخاست کر دی, تو اس وقت یہ صاحب طارق صاحب جا کر اسپیکر کی اسٹیج پر اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ گئے اور وہاں سے اعلان کیا کہ یہ جو میرا بل ہے یہ میں پیش کرتا ہوں, منظور ہے. تو جو ان کے چند ساتھی تھے یہاں منظور ہے کہ جو یہ بل پاس ہو گیا. وہ پھر ایک جرنیل صاحب نصر اللہ بابر صاحب ہوم منسٹر ہیں, وہ تشریف لائے. ان کا میرا روب ہے کچھ نہ کچھ مولویوں پہ, فوجیوں کا, تو ان کے کہنے سے اترے اس کرسی سے, ورنہ اترتے نہیں تھے. وہ ان کو باہر لے گئے ایوان سے. یہ ہوگا اور ہونا ہے. جب تم ایک غلط موقع اختیار کرتے ہو تو ساری قوم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہو. اس جھنجٹ سے پھر باہر نکلنا ممکن نہیں رہے گا تمہارے لیے, نہ ہو چکا بلکہ عملاً ثابت ہو گیا ہے. اب جو وزیر صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے یا پیپل پارٹی کا گروہ, وہ صرف یہ نہیں کہ شیعوں کی حمایت کر رہے ہیں, ان کے ذہنی پس منظر میں یہ ساری باتیں ہیں کہ پہلے ہم نے بیوقوفیاں کی ہیں, مصیبت ڈال بیٹھے ہیں, اب اور ہم کریں گے تو اور زیادہ قوم کے لیے مشکل پڑے گی. سیاستدان دن بہ دن بیکار ہوتے چلے جائیں گے, طاقت کو ہم اپنے ہاتھوں سے سیاست سے مولویت کی طرف منتقل کریں گے. یہ سارے حقیقی خطرات ہیں جو اب دیکھنے لگ گئے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں. بتانا چاہیے. ڈر کے بہانے بنا کے مولوی سے لڑ رہے ہیں. وہ کھلے بندوں میدان میں آ رہا ہے, تم بہانے بنا کے کر رہے ہو, قوم کو کیا سمجھ آئے گی؟ اسے دو ٹوک ٹکر لو, کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تمہارے یہ فتنے ہیں اور ساری دنیا میں امن ہے, ساری دنیا ترقی کر رہی ہے, اس لیے کہ وہ قومیں اپنے مذاہب کو فتنوں کا مجرم بنا رہی. تم نے ساری قوم کو بانٹ رکھا ہے اور جو کام خدا کے ہیں اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے ہو. ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ دو ٹوک جواب دیں. مجال ہے پھر مولوی کی کوئی بات سنے گا؟ جب تم اپنا پہلو بچا کر چھپ کر پچھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہو تو ساری قوم سمجھتی ہے تم مجرم ہو, تم اسلام کے خلاف ہو. تم اسلام کے خلاف نہیں ہو, کوئی مجرم نہیں ہو. یہ مجرم ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے تم لوگوں میں؟ جب تک اس طرح دندنا کر میدان میں سامنے نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہارا پیچھا مولوی نہیں چھوڑے گا اور تمہاری جان بچانی مشکل نہیں ہوگی. آج نہیں کل کوئی اور کمزور حکومت آ گئی یا تمہارا توازن ذرا اور بگڑا تو پاؤں طرح سے زمین نکل جائے گی. پہلے تھوڑی مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں قوم کے اوپر. اصولی بحث ہے. میں نے جیسا کہ بیان کر رہا ہوں, ساری دنیا میں کہیں نہ ہندو بٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہمارے اختلاف بہت زیادہ ہیں. حالانکہ اختلاف اتنے ہیں, ان میں بعض آریہ توحید پرست بھی شمار ہوتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس میں الہی کتب میں, ویدوں وغیرہ میں توحید ہی ہے, دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اس پر مسیح اسلام کے ساتھ ان کے ساتھ بحثیں چلتی رہی ہیں. لیکن دوسرے جو بے شمار دیویوں کو پوجنے والے ہیں ان کی حد تک نہیں ہوتی اس پہ کہ تمہاری دیویوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہوگا ان کا عقیدہ, ہم نہیں مانتے, لیکن ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. ہزار اختلاف ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہاں ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. اصول یہ بنا بیٹھے ہیں کہ مذہب کے دائرے میں اختلافات کے باوجود اگر قوم اکٹھی رہے تو اس سے ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ سیاسی جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اور سیاست میں تفریق پیدا نہیں ہوتی. اس اصول پر ہندو اگر 70 کروڑ ہے تو 70,000 اختلاف بھی ہو تب بھی وہ ایک جماعت بنا ہوا ہے. اور مسلمان اگر یہاں 12 کروڑ ہے تو وہ ایک دوسرے کی کھال اتار رہا ہے اور اسلام کو بہانہ بنا کر قوم کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے. یہ واضح حقیقت ہے جس کو ان کو پیش کرنا چاہیے اسمبلیوں میں اور بتانا چاہیے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مولویت اپنی جگہ جو فتوے بے شک لگائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے اوپر لگائے ہیں, ہم ان پہ لگاتے رہے ہیں جو ابھی فتوے, کوئی ہمیں اس میں اور نہیں ہے کیونکہ جس تمہیں حق ہے فتوے دینے کا ہمیں بھی تو ہے. کہ ظفر اللہ خان صاحب جب 1953 کی عدالتی کارروائی میں پیش ہوئے تھے تو چودھری نذیر احمد صاحب
जो उस वक्त उससे पहले उस वक्त भी थे या पहले वजीर थे, गालबन मरकजी हुकूमत में वजीर रहे थे, वो पेश हुए थे मौलवियों की तरफ से। तो उन्होंने उस वक्त वजीर नहीं होंगे अगर पेश हुए थे तो उन्होंने सवाल किया चौधरी साहब से कि चौधरी साहब बताइए आप मुझे क्या समझते हैं। अब वो समझता था कहेंगे मैं गैर मुस्लिम कह देंगे, तो मैं देख लो जी क्या कह रहा है। चौधरी साहब ने आराम से जवाब दिया जो आप मुझे समझते हैं, सीधी बात है। अब इसमें कौन सी झगड़े की बात है, आप मुझे क्या समझ जो मुझे आप समझते हैं, बस बात खत्म हुई। तो समझने से क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें, तुमको तुम झूठ समझते हो, लेकिन इसलिए कि तुम हमें गैर मुस्लिम समझते हो, हम ये हक है कि हम तुम्हें निकाल के उम्मत से बाहर निकाल दें और एक दूसरे को बेशक गैर मुस्लिम कहते रहे। ये कहां से इंसाफ है, ये कौन सा तकवा, कौन सी अकल की बात है। और ये बहसें सियासत से क्या ताल्लुक रखती हैं, इनको निकाल कर सियासत से बाहर फेंको। कायद आज़म की कामयाबी का राज यही था, उनको ज्यादा बातें नहीं आती थी, यानी करते नहीं थे ज्यादा बातें, लेकिन बड़ा शफाफ दिमाग था। उन्होंने एक फैसला किया, उस पर कायम रहे मजबूती के साथ कि मैंने इस सियासत में मजहब को दखल नहीं देने देना। और मुसलमान की तारीफ मेरे नजदीक कौमी वहदत के लिए इतनी काफी है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है मुस्लिम लीग का मेंबर बन सकता है। बड़ा मौलवियों ने जोर लगाया, मजाल थी जो कायद आजम को के पारसबात में जरा सी भी जुम्बिश दे सके, मजबूती से कायम रहे। उनकी अजमत इस बात में है कि बासूल इंसान थे, साहिब किरदार थे और बेखौफ थे, कभी मौलवी से नहीं डरे। उनकी नकाली करें, उनकी पैरवी करें तो हमारे सियासतदान भी गलबा पा सकते हैं। उनके होते हुए मौलवी की तो हैसियत ही कोई नहीं रही थी। मौलवी तो यूं गलियों में फिरता था, कोई इसकी बात नहीं सुनता था, कोई इसके जलसों में नहीं आता था, तमाम कायद आज़म के पीछे लग गए थे। इसलिए बासूल इंसान, बाहिम्मत इंसान, साहिब किरदार इंसान, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई का एक रूप था, सारी कौम दिल से तस्लीम करती थी। अब ये जो मौलवी का मुकाबला करने वाले सियासतदान हैं, अच्छे लोग होंगे, बट डरपोक बड़े हैं, उस मैदान में आके मुकाबला नहीं करते जहां मौलवी उनको खींचना चाहता है, जाए वहां, डरते क्या हैं, और बताएं दुनिया को कि ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं, और इस्लाम की बहस से गलत है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, अपना रोब डालने के लिए, अपनी बड़ाई की खातिर ये लोग मैदान में उतरे हैं, इस्लाम को जलील कर रहे हैं, कौम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टुकड़े टुकड़े करते हैं, जलील करते हैं, एक दूसरे से लड़वाते हैं, सहाबा के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कहें कि हमने फैसला किया अब हम ये नहीं होने देंगे। जाए गलियों में जाए लड़ाई जोर। कायद आज़म के खिलाफ ये गलियों में नहीं निकले थे, कितना जोर लगाया था, क्या बना, सारे हिंदुस्तान का मौलवी कायद आज़म को काफिर आज़म कहता है, उनके खिलाफ गलियों में निकला था। कौड़ी की भी उम्मत ने परवाह नहीं की, इसलिए कि सच्चाई और बहादुरी का रूप पड़ा करता है। तो मैं उन लोगों को जो अपोजिशन से ताल्लुक हो या हुकूमत में की पार्टी से ताल्लुक हो, इनको मैं नसीहत करना चाहता हूं कि वो असूली तौर पर आपस में कितनी भी दुश्मनी हो, इस वक्त इकट्ठे हो जाएं। ये इंतहाई बेवकूफी होगी नवाज शरीफ साहब की पार्टी की या किसी और की कि पीपल पार्टी को गले से उतारने की खातिर मौलवी को गले चढ़ा लें। पीपल पार्टी तो आज आई और कल गई, मौलवी भी तो फिर नहीं उतरना। ये तो बला मुस्तकिल है, ऐसा पीरे तस्बा है कि जो एक जगह गर्दन में फंदा डाल गया तो मजाल है जो उतर सके तुमसे। तो ये मैं समझा रहा हूं, अकल दे रहा हूं, खुदा के वास्ते होश करो, बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूं। आपस में लड़ते रहो, जो मर्जी करो, मुझे इससे क्या, मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन मौलवी को अगर तुमने सिर पे चढ़ा लिया और इसको इस्तेमाल करके पीपल पार्टी की हुकूमत को गिराने की कोशिश की तो तुम भी गए। दौलताने से नसीहत पकड़ो, किस तरह कौम में जुल्म हुए थे, किस तरह इख्तलाफ पैदा हो गया था। तो ये काम नहीं चलते, बेवकूफियों की बातें हैं। अपने असूलों पर कायम हो और उसमें पीपल पार्टी के साथ इत्तेफाक करो कि जहां तक इस्लाम के गलत इस्तेमाल का ताल्लुक है, लोगों की इश्तिहार अंगेजी का ताल्लुक है, हम तुम्हारे साथ हैं। मौलवी से अपनी गर्दनें आजाद कराओ, फिर देखो कि सारी कौम किस तरह आजाद होती है। पहले मैं कहा करता था पाकिस्तान बेचारा या थानेदार का गुलाम है या तहसीलदार का,
और वो कौम या पटवारी का, रसीदा से बढ़कर पटवारी का, तो मैं कहा करता था इन लोगों को जिनसे मुलाकातें रहती थी कि तुम आज़ादी की बातें करते हो, बेचारे कौम को थानेदार और पटवारी से तो आज़ाद करा लो, फिर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जितने मजीद नारे लगा लेना। उनके जो निजाम के जो अदना अदना चाकर थे वो तो तुम्हारे वजीरों पर भी सवाल हुए हैं। आज भी वो जरा जब पटवारी के पास से गुजरते हैं अपने हल्के के तो उसको सलाम करके गुजरते हैं, दिल से, चाहे उसको जो मर्जी जलील समझें, मगर मजाल है जो उसको नाराज करें, उससे उन्होंने झूठे काम करवाने हैं। तो असल बात यह है कि झूठ की हुकूमत चलती है फिर आखिर ऐसी बातों में। मौलवी को भी खुश रखते हैं इसलिए कि मौलवी से दूसरों को गालियां दिलवानी होती हैं, और मौलवी को इस्तेमाल कराना दूसरों के पीछे डाल दिया, तो और वो हर वक्त डालता पीछे दूसरे के पीछे पड़ता रहता है। अभी उन्होंने सौदाबाजी की थी हमारे मुतालिक, पता है आपको, जो वहां हुआ है, सदर साहब बहुत शरीफ नफ्स तालीमी याफ्ता बुजुर्ग, उनके खिलाफ कोई मेरी शिकायत नहीं, मगर मौलवी से वोट उन्होंने जरूर मांगा उसके लिए, पीपल पार्टी वालों ने, और हर दफा सबसे अच्छा सौदा अहमदी का करते हैं। फौरन अहमदी का गोश्त मार्केट में आ जाता है, मौलवी साहब ये फरमाए, नोश फरमाइए और हमारी खातिर बताएं क्या करते हैं। तो मुफ्ती फजल रहमान साहब ने, वो तो वैसे गोश्त खोर हैं, अहमदी का गोश्त ऐसे शौक से कबूल करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हमारे वोट तुम्हारे साथ। और अब वही मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं कि इनका भी हम गोश्त खाएंगे। कहते हैं जब तक हम बंदूक की गोली से इन लोगों को ठीक नहीं करते अब कोई समझौता नहीं हो सकता। तो मौलवी कहेंगे आज कुछ कल कुछ, आज इसका कल उसका, किन बातों में पड़ गए आप बेचारे? आपने तो बनाया हुआ इन लोगों को। एक बार सामने आया, जैसे कायदे आलम आए थे, एक भी मौलवी सामने नहीं रहा, सबके पांव उखड़ गए, और कौम बनेगी नहीं वरना। ये मुसीबत है ना, मैं तो सियासत बता रहा हूं आपको। हम ऐसे लड़ते रहते हैं आपस में, इनको हमें लड़ने दो, चलो ये जो मर्जी कहें हमें, हमने तो मुकाबला करना है अखलाक से, कुरान से, दलील से, सुन्नत से। तो देखा इस मुसीबत में आ गए बीच में खाम खा। आप आदमी बीमार, मौलवी के चक्कर में पड़ गए, सियासतदानों अकल करो, खुदा का खौफ करो, अभी भी होश करो। ये हमारे पीछे पड़ गए, पढ़ते रहने दो। तुमको हम अलग तुम अलग, हम दायरा सियासत के हैं, तुम दायरा मजहब में हो, जो मर्जी करते फिरो, तुम खुदा को जवाब दोगे, हमने तो कौम को जवाब देना है। खुदा को जवाब के तो सियासत कायल ही नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं हम तो कौम को देंगे, तुम खुदा को जवाब देते फिरना। और खुदा के मुकाबले पर शेर होने की तुम्हें जरूरत भी नहीं, मौलवियों में है, वो अपनी तरफ से समझते हैं, हम अपने खुदा को संभाल लेंगे। तो इसलिए इनसे पीछा छुड़ाओ, आपस में इत्तेहाद करो। ये जो सब है ना झगड़े, ये फलां इज्जत और फलां नामूस, ये सब मौलवी का किस्सा है। इन नामूस की बातों का ना कुरान में कोई जिक्र है, ना हदीस में कोई जिक्र है। जहां भी जिक्र है वो ये है कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो अल्लाह उसको पकड़ेगा और खुदा फैसला करेगा, और वो बेहतर जानता है। और फजीलत के दावों को, जिस तरह के हमारे मुताबिक बना बैठे हैं, फजीलत के दावों को गुस्ताखी करार देना जहालत है, क्योंकि ये मुनासिब की बहस है। और तमाम दुनिया में अगर इसको गुस्ताखी समझा जाए तो ऐसी जंग छिड़ेगी इश्तियाल अंग्रेजी के नतीजे में कि फिर वो जंग किसी तरह खत्म होने में नहीं आ सकती। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलो और अमन से हुकूमत करो। अल्लाह ताला हदायत दे। ये कौम तरक्की नहीं कर रही, क्या वजह है? दो कदम आगे जाती फिर पीछे खिसक जाती है। ये टांगे खींचने वाले मौजूद हैं हर वक्त, और हर दफा सियासतदान खुद माशाअल्लाह की बातें शुरू कर देते हैं। एक माशाअल्लाह से पीछा छुड़ाते हैं, मुसीबत पड़ी होती है, और उसके बाद अगला माशाअल्लाह की खैर मकदम करना शुरू कर देते हैं कि अगला कब आएगा। अभी भी कह रहे हैं कि अच्छा जी अब तो फौज आएगी, अब तो फौज। जिस फौज को बार बार ये कहा जाए कि तुम आ जाओ, आ सकते हो, उन बेचारों के पास ताकत तो होती है, वो कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं? और उनमें सियासत चलाने की सलाहियत नहीं है। ये दुरुस्त है।
فوجی چاہے ناراض ہوں یا کچھ کریں، فوج ایک مشین ہے، ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہوئی ہوئی ہے. ان میں حب الوطنی ہونی چاہیے، قربانی کی روح ہونی چاہیے، اور اپنے مقاصد میں بہت اعلیٰ صلاحیت حاصل کرنا ضروری ہے. تمام دنیا میں بڑی قوموں کی مثال دیکھ لو، وہاں فوجوں کو کون سیاست میں آنے دیتا ہے؟ ہاں جب ریٹائر ہو جائے اور ان میں اگر کوئی صلاحیت ہو، جیسے آئزن ہاور ایک دفعہ آئے تھے، تو ان کے لیے منع نہیں ہے، مگر فوج کے دوران فوج کی طاقت کا غلط استعمال یہ بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج آ جائے گی تو شاید یہ بعض اور سختیاں کم ہو جائیں. میں بالکل اس کا قائل نہیں. انصاف کی بات کروں گا، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ فوج کو اپنے موقف پر رکھا جائے، ان کو یہی سمجھایا جائے کہ تم وہاں رہو، اور سیاست کو فوج سے اگر بچانا ہے تو سیاست کو باصول بنانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کو کہو باصول رہو، اپنے دائرے میں رہو، اور سیاست کو بے اصول کر دو. بے اصول سیاست پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ فوج کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کون سا اصول ہے جس کو ہم غالب رکھیں. ایک اصول یہ ہے کہ فوج اپنے دائرے میں رہے، ایک اصول یہ ہے کہ قوم مر رہی ہے، اپنے دائرے میں رہو اور اس کو نہ بچاؤ. جب ایسا سوال اٹھتا ہے تو بقول شیکسپیئر وہ مقام آ جاتا ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوشچن. اب تو سوال یہ ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں. تو سیاستدان جس نیز پر چل رہے ہیں اور مولوی کے ساتھ ان کی جو روابط ہیں اور مراسم چل رہے ہیں، یہی ہیں جو ہر دفعہ ان کو اصولوں سے ہٹا کر قوم کو ایک دوسرے سے مخالف کر کے اشتعال انگیزیوں کے مواقع مہیا کر کے ایسے خوفناک مناظر گلیوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں فوج باصول بھی ہوں اگر افسران تو یہی فیصلہ کرنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے کہ اب بتاؤ ہم کیا کریں. حکومت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، دفاع ہمارا کام ہے، مگر قوم کو اگر مر رہی ہو تو اس کو بچانا کس کا پھر کام رہ جاتا ہے. جب اس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر خود بھی اسی سیاست کا مطلب بھی جھوٹ ہے آج کل، پھر وہ خود بھی بیچارے سیاست میں مبتلا، اور فوج بھی گئی ہاتھ سے، سیاست بھی گئی. یہ سارا فتنہ اصل میں مولویت کا ہے. تم یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے مولویت کو سیاست میں دخل نہیں دینے دینا اور صاف ستھری سیاست کرو. پھر دیکھو فوج خود ادب سے تمہاری متاحت رہے گی. فوجی پاگل تو نہیں ہے، بہت اچھے ذہین لوگ، قوم کا ایک بہت اعلیٰ طبقہ فوج میں جاتا ہے، اور ان کے اندر ایک باقاعدہ نظم و ضبط کی ٹریننگ ہے. اس تربیت میں رہ کر وہ بہت صلاحیتیں ایسی رکھتے ہیں جو باہر کی آزاد خودرو پودوں میں نہیں پائی جاتی. ایک ایسے باغ کی طرح ہے جس کی خود پرورش کی گئی ہے، مگر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس سے ہٹ کر اس باغ کا کوئی موقع نہیں ہے. تو ان کی صلاحیتوں کی قدر کرو، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اپنی عقل استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تیز عقلوں والے سیاستدان موجود ہیں، مگر خود غرضی کھا جاتی ہے ان کو. جہاں خود غرضی آئی وہاں اندھے ہو گئے. تو اخلاقی قدروں کی اہمیت کو جانو. جب تم سچ پر قائم ہو اور خود غرضی چھوڑ دو، خواہ حکومت ہاتھ جاتی رہے، تو اچانک پاکستان کی سیاست سارے صحت مند ہو جائے گی. اور ناممکن ہے کہ سیاست صحت مند ہو اور کوئی فوجی خواہ کیسا ہی ایمبیشس ہو، خواہ کیسا ہی بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہو، وہ ایسی سیاست کو ٹیڑھی نظر سے دیکھ سکے جو صالح سیاست ہو. یہ ناممکن ہے. صالح سیاست سے مراد یہ نہیں کہ موجودگی ہو، وہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں. صالح سیاست کی مراد ہے جو مذہب سے الگ اپنے اصولوں میں سچی اور اپنے اصولوں کی پابند اور اپنے ملک کی وفادار. ان میں بد کردار بھی شامل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان آج کل کی دنیا میں بڑی بڑی قوموں کے رشوت کھاتے ہوئے پکڑے گئے اور کئی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. میں ان کا اور قسم کا مضمون ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بحیثیت سیاست جاپان کی سیاست صالح ہے،
کیونکہ وہاں فتنہ گریوں کو مقام نہیں، سیاست کے اصولوں میں دخل کی اجازت نہیں ہے۔ انگلستان کی سیاست صالح ہے، جرمنی کی سیاست صالح ہے، امریکہ کی سیاست صالح ہے، یعنی اپنے اصولوں کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے جب وہ بگڑتے ہیں تو سیاست پر برا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے اور پڑ جایا کرتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ دیکھا کس طرح بعض ایک دوسرے کے بعد بدنام ہو کے نکلے ہیں، یا نکلے ہیں تو بدنام ہوئے ہیں۔ تو وہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے کردار کو اونچا کرو گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے تمہاری اپنے سیاسی وقار میں بڑی وقت پیدا ہوگی اور تمہیں دوام حاصل ہوگا۔ سیاست کو بااصول کرو گے تو کوئی غیر سیاسی طبقہ، خواہ وہ مولویت ہو یا فوج ہو، تمہارے اندر دخل دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی پہلے امریکن سیاستدانوں سے غلطیاں نہیں ہوئیں، جاپانی پریزیڈنٹ سے غلطیاں نہیں ہوئیں، یہاں جرمنی کے جو سربراہ تھے پیچھے وہ بعض جرائم میں ملوث نہیں پائے گئے، لیکن سیاست کو نقصان نہیں ہوا۔ یہ فرق میں بتانا چاہتا ہوں۔ سیاست چونکہ صالح تھی، جب وہ پکڑے گئے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے، لیکن سیاست کے اصولوں کو نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اصولوں کی سودا بازی یہ لوگ نہیں کرتے۔ اپنی سیاست کو بچاؤ، اپنے اصولوں کی سودا بازی نہ کرو، اور جو غیر تم میں گھس گئے ہیں اور تم پر قابض ہو چکے ہیں ان کو اور سر نہ چڑھاؤ، ان کو اپنی جگہ پہ رکھو اور ڈالو ان کو عوام الناس کے پیچھے، جن کو تمہارے پیچھے ڈالتے ہیں۔ اتنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ساری بات ہی جھگڑے عوام الناس کا روب ہے۔ عوام الناس کے پیچھے مولوی کو نہیں ڈالتے، اپنے پیچھے جو مولوی کو ڈالتے ہو یا مولوی تمہارے پیچھے عوام الناس کو ڈالتے ہو، سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بار بار بیان دیں کہ مولوی کا کام دین کی حفاظت ہے، اور دین کی حفاظت میں صرف عقیدے کی بحثیں نہیں ہیں۔ دین جو ہمیں دکھائی دینے والا دین ہے، عقیدے کے مطابق زمانے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن جو ہمیں دکھائی دینے والا دین ہے وہ اخلاق ہیں، وہ لین دین کے معاملات ہیں، وہ سچائی ہے، وہ غریب کی ہمدردی وغیرہ وغیرہ۔ تو مولویوں کو سپرد کر دو، قوم کو ہم نے تمہارے پیچھے ڈال دیا، اب ان سے نپٹو۔ مولویوں میں طاقت نہیں ہے، اور اگر یہ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کچھ اصلاح ہو بھی جائے۔ 100 بسم اللہ، اچھے کام میں استعمال ہوں گے نا۔ پھر اگر انہوں نے اچھے کام کیا، عزت ہوئی، تو پھر سیاستدان کے طور پر بھی ان کو لے آئے گی قوم، لیکن صحیح رستے سے داخل ہوں۔ سچے لوگ جو نیک لوگ ہیں، ہمیں تو ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ مولوی ہوں جو مرضی ہوں، ہمارے ہزار خلاف ہوں، اپنی ذات میں سچے تو ہوں۔ اس لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ بات تو چلی تھی اسی پہ، عقیدے پہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ اقتباسات جو بحثوں میں سے نکالے گئے ہیں، زندہ علی، مردہ علی وغیرہ، اس کا میں اصولی جواب یہ دے چکا ہوں کہ مسلک کی بحث پہلے طے کر لو۔ ہمارا مسلک سنیو تمہارا مسلک اور شیعو تمہارا مسلک ایک ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کہ مسیح اور مہدی کا یہ مرتبہ ہے، یہ ہم ثابت کر چکے ہیں اور بار بار کریں گے۔ اس کے بعد مسیح موعود کو اس مسلک سے ہٹا کیسے سکتے ہو؟ تم ہٹا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے؟ تمہارے خوف سے وہ اپنا سچائی کا مسلک چھوڑ دے جو تمہارا بھی ہے؟ یہ بالکل لغو بحث ہے۔ جہاں تک مرتبے اور مقام کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر صحابہ کے متعلق مسیح موعود کی جو بحثوں سے الگ مثبت تحریریں ہیں، وہ میں آج تو وقت نہیں، کل میں سناؤں گا، وہ پڑھ کر دیکھیں تو پھر آپ ان کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ وہاں بتاؤ کہاں اشتعال انگیز کا موقع تمہیں ملتا ہے، وہاں بتاؤ مشہور اسلام نے کہاں کسی کے خلاف کیا بات کہی ہے۔ بس منصب کی بحث میں تمہیں کوئی مجال نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا کہ مسیح موعود پر قدم لگاؤ۔ جو ویسے بیان ہے کہ آپ صحابہ کو کیا سمجھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے تھے، وہاں بات کرو۔ کتنے منٹ ہیں باقی؟ اچھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق
शेर फरमाते हैं यानी मुझे हजरत अली और हुसैन से एक लतीफ मुनासबत है और इसके राज को सिर्फ दो मशरिकों और मगरबों का रब जानता है और मैं अली और उसके दोनों बेटों से मोहब्बत रखता हूं और जो आपसे दुश्मनी रखे उसका दुश्मन हूं। ये मसलक है। तो जरा तकवा होता है ये हैदराबादी मौलवी साहब में, तो ये भी तो पढ़ते, ये भी साथ बता देते। फरमाते हैं ए अल्लाह तू उसका दोस्त बन जा जो उसका यानी अली का दोस्त है और उसका दुश्मन हो जा जो उसका दुश्मन है। फरमाते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तकी और नकी थे, उन लोगों में से जो रहमान खुदा को सबसे ज्यादा महबूब है और मुंतखब खानदान में से थे, चुनिंदा खानदान, अपने जमाने के सरदारों में से खुदा के गालिब शेर थे और खुदाए हन्नान के जवान थे, सखी, खुश दिल और यगाना बहादुर थे जो मैदान से नहीं हटते थे खा उसके मुकाबले में दुश्मनों की एक फौज हो। वो हर भलाई में और फसाद और बलागत में कामिल था और जिसने आपके कमालात का इनकार किया तो वो बुरे राह पर चला। आप खुदा के मुकर्रब बंदों में से थे और आपके साथ ही उन साबिकीन में से थे जिन्होंने फुरकान का प्याला चूस कर पिया। सुभान अल्लाह। कुरान के वहां चूस कर, ये प्यार और मोहब्बत में जैसा बच्चे लुत्फ उठा रहे होते हैं ना किसी चीज का, शरबत का, तो वो चुस्कियां ले लेके पीते हैं करके। ये एक सच्चे का बयान है, उसके बगैर किसी मौलवी के दिमाग में आ ही नहीं सकती ये बात। हजरत अली का फुरकान के वैसे चूस कर पिया, बेहद मोहब्बत और प्यार से कुरान करीम से मोहब्बत की और आपके इरफान को हासिल किया और आपको कुरानी दकाइक का अजीब फहम अता किया गया था। सिरुल खिलाफा में ये इबारत है। वो दूसरी इबारतें लेते हैं जहां गुफ्तगू बहस की है, वहां मनसब अली और मनसब मसीह और मनसब महदवियत है। वहां मसीह मौद उस मौक़िफ़ के सिवा कोई और मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकते, जो चाहो तुम कर लो और वही तुम्हारा मौक़िफ़ है। ये मैं चैलेंज करता हूं। अब मौक़िफ़ के परखचे उड़ाते हो तो अपने पहले खुदकुशियां करो, अपने मौक़िफ़ के परखचे उड़ाओ और तुम्हें कोई हक नहीं है लोगों अवाम को इश्तिहार दिलाने का मौक़िफ़ की बहस में। जहां मसीह मौद इस्लाम का सहाबा और हज़रत अली वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिज़वानुल्लाह अलैहिम से दिली इश्क का ताल्लुक है, वहां बातें करो, फिर अवाम नास फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है और किसको सच्ची मोहब्बत है। ये बाकी बातें फिर इंशाल्लाह कल, और वो भी है वो बयान छपे हैं वो भी तो लेने हैं, कल लेके आना ना साथ, या ये बख्तियार साहब के बयान पूरे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। शिकायत करते हैं लोग कि वक्त जल्दी गुजरता है, बहुत चीज मुझे खत भी बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करें, मजबूरी है। तो बढ़ा दे थोड़ा सा ऊपर कर दे, नहीं और भी तो काम करने हैं तो मुश्किल है, इसलिए देखेंगे। मेरा ख्याल है कुछ अर्से के बाद ये जो मजलिस है इसको खत्म करके इसकी जगह जो मैंने बच्चों से मजलिसें लगानी है, कुरान करीम सिखाना है, किस तरह कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ाया जाए, इन मजालिस की तरफ आते हैं फिर मुतफर्रिक, और दोबारा फिर इनकी तरफ वापस आ जाएंगे। 2-4 मजलिसें लगा लेते हैं इनके साथ, जो आमतौर पर उछलते कूदते अहमियों पर हमले करते हैं, उसका कुछ दिफा अहमियों को मालूम हो जाए, तरीका आ जाए, तो फिर हम इंशाल्लाह दूसरी बातें शुरू करेंगे जो ज्यादा मुफीद और मुस्बित पहलू रखती हैं। फिर आइंदा कभी तुम इन दोनों हवाले इकट्ठे कर लेना मौलवियों के, फिर किसी वक्त सही, ठीक है। तो 1-2 मजालिस आइंदा की इसी पे रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह, ठीक है। होम्योपैथिक भी चल रही है, उसके अलावा कई मुस्बित प्रोग्राम में रजन में है, तो वो देने वाले हैं। फिर आम सवाल जवाब की मजालिस के लिए भी वक्त बहुत थोड़ा रहता है, अब वो परसों होगी हमारी इंशाल्लाह, तो वो तो उसी तरह रखें, उसके सवाल इकट्ठे करें। उसका लोगों का अपना एक अंदाज का खास एक अंदाज है, उसका लोगों को उसका बहुत लुत्फ आता है और फायदा पहुंचता है। हर कसुनाकस के ख्यालात जाहिर होते हैं लोगों पर, उसके जवाब मिल जाते हैं। अच्छा जी, इजाजत है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।